اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج شب شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ چونکہ آپ مختلف علماء سے سنتے رہتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے فضائل کی بات اگر ہم کی جائے تو ہم فضائل گن نہیں سکتے۔ اسی طرح سے آپ مختلف چینلز پر امام علی علیہ السلام کے متعلق مصائب جو ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں کچھ مختصر سے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے، اور ساتھ میں اگر آپ اس چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ان تک بھی پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اگر جسم پر زخم لگتے ہیں تو وہ جلدی بھر جاتے ہیں، مگر دل کے زخموں کا مداوع آسان نہیں ہوتا، وہ جلدی نہیں بھر جاتے۔ کبھی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن اس کے زخم ہرے کے ہرے رہتے ہیں۔ بدن کے زخم نظر آ جاتے ہیں لیکن دل کے زخم نظر نہیں آتے۔ علی علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس نے اس طرح کے زخم خوب کھائے۔ بدن کے زخموں کی بات اگر کی جائے، علی علیہ السلام کے بدن پر یہ ضرب پہلی ضرب نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امام علی علیہ السلام نے میدان جنگ میں، جنگ و جہاد میں تیر و تلواروں کے زخم کھائے ہیں لیکن ان کا مداوع ہوا۔ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ انہیں نصیب ہوئے، اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ وہ زخم بھر گئے، مگر علی علیہ السلام کے دل پر پڑنے والے زخم نہ تو نظر آئے نہ ان کا مداوع ہوا۔ علی علیہ السلام کو ایسا کوئی ہمدرد نہیں ملا کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھ کر اپنے زخموں کو بانٹتے، جس کے ساتھ وہ اپنے غم سناتے، اپنے دکھ و درد کا اظہار کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علی علیہ السلام کو ایک کنواں ملا تھا جس کے ساتھ علی علیہ السلام اپنے دل کے زخموں کا مرثیہ اس کنویں کو سناتے، اور کوئی ہمدرد
دنیا اور انسان علی علیہ السلام کے بدن پر پڑنے والی زخموں پر خوب روتی ہے. ہم نے علی علیہ السلام کے بدن پر خوب زخم دیکھے اور خوب گریہ کیا, خوب اشک بہائے اور بہانے بھی چاہیے, لیکن علی علیہ السلام کے دل پر پڑنے والے زخموں کا مداوع نہیں کر سکے. ہم کو علی علیہ السلام کے دل کے زخم نظر نہیں آئے. ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ علی علیہ السلام کے دل میں کون سا غم ہے, کون سا ایسا درد ہے جس کو لے کر امام علی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بدن اور دل کے زخموں میں ایک نمایاں فرق ہوتا ہے. بدن کے زخم موت کے بعد مندمل یا بھر نہیں جاتے, لیکن دل کے زخم موت کے بعد مندمل ہوتے ہیں اور بھر جاتے ہیں. علی کا دل زخمی تھا. علی علیہ السلام کے بدن پر ضرب پڑی, زخمی ہوئے اور شہید ہو گئے, لیکن شہادت کے وقت آپ کا دل زخمی تھا. ہاں, لیکن اس کا مداوع آج بھی ہو سکتا ہے. ہم اور آپ علی علیہ السلام کے دل پر پڑنے والے ان زخموں کا مداوع کر سکتے ہیں. ان کے دل کے زخموں کا مداوع یہ ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے کردار کو اپنائیں, ان کی سیرت کو اپنائیں, اسلام کا علم بلند کریں, اسلام کا پرچم بلند کریں, پرچم قرآن بلند کریں. علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, اللہ اللہ فی القرآن, خدا را اس قرآن کو نہ چھوڑنا, خدا را اس قرآن کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. فزتم ربک. قرآن کریم وہی کتاب ہے جس کے سلسلے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا, اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. خدا را قرآن کو نہ بھولنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم سے آگے بڑھ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعمال شب قدر. ماہ مبارک رمضان کی 19ویں 21ویں اور 23ویں شب کو شب قدر کہا جاتا ہے, جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس شب کو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا ہے. اس شب میں 2 طرح کے اعمال ہیں. بعض اعمال تینوں شبوں کے لیے ہیں اور بعض 19ویں یا 21ویں یا 23ویں شب کے ساتھ مخصوص ہیں, یعنی 19ویں شب کے الگ, 21ویں شب کے الگ اور 23ویں شب کے الگ. آئیے دیکھتے ہیں شبہائے قدر کے مشترکہ اعمال کون کون سے ہیں. 1. غسل, جسے قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جاتا ہے. 2 رکعت نماز شب قدر. اس نماز میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے. 3 نماز کے بعد 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ. 4 زیارت امام حسین علیہ السلام. 5 عمل قرآن. عمل قرآن میں سب سے پہلے قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الأکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار.
اس کے بعد قرآن مجید کو سر پر رکھے اور اس دعا کو پڑھے. اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اس دعا کو پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پڑھیں، ہر کلمے کو 10 مرتبہ دہرائے. بک یا اللہ، بمحمد، بعلی، بفاطمہ، بالحسن، بالحسین، بعلی بن الحسین، بمحمد بن علی، بجعفر بن محمد، بموسى بن جعفر، بعلی بن موسى، بمحمد بن علی، بعلی بن محمد، بالحسن بن علی، بالحجہ. اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے. آئیے دیکھتے ہیں شبہ قدر کے مخصوص اعمال کون کون سے ہیں. جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شبہ قدر کے بارے میں 3 احتمالات پائے جاتے ہیں، یعنی 19ویں کی شب، 21ویں کی شب اور 30ویں کی شب. 19ویں کی شب یہ وہ قیامت خیز شب تھی جس کی صبح کو مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر عین حالت نماز میں ابن ملجم کے ہاتھوں ضرب لگی اور آپ اس ضربت کے زیر اثر 3 دن سے زیادہ اس دنیا فانی میں نہ رہ سکے. یعنی آج 21ویں کی شب شہادت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. آج کی شب کے مخصوص اعمال: 1 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اس کے بعد دعائے جوشن کبیر اور 100 رکعت نماز وغیرہ. التماس دعا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.